بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں اور خوش و خرم رکھے، خوشیاں بانٹنے اور خوشیاں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ وطن عزیز کے حالات دیکھ کر دل کڑتا ہے، سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کس ٹاپک پہ بات کرے کس پہ نہ کرے۔ وہاں پہ تو آئے دن کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا۔ تو چونکہ ابھی کور کمانڈر ہاؤس لاہور، جسے کہ جناح ہاؤس کہا جا رہا ہے، اپنی 50 سالہ زندگی میں تو مجھے یہی پتہ تھا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے، لیکن جب اب میڈیا پہ یہ بات سامنے آئی یہ قائد اعظم کا گھر ہے جسے جلا دیا گیا، تو دماغ میں ایک چیز آئی کہ اس پہ تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے ہمیں کہ واقعی یہ قائد اعظم کا گھر ہے یا ایسے ہی اب قائد اعظم سے ریلیٹ کر کے تو سمپتھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کافی تگ و دو کے بعد ایک مستند کتاب اور اس کے اندر سے ایک آرٹیکل جو ہے نا وہ مجھے دستیاب ہوا، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آج اس آرٹیکل کو پڑھوں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ جناح ہاؤس جو ہے یا کور کمانڈر ہاؤس اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس جہاں قائد اعظم ایک رات بھی نہیں رہے، یہ وہ گھر ہے جو 1943 میں 1,62,000 روپے میں خریدا تھا قائد اعظم نے، اور اس گھر میں وہ ایک رات بھی نہیں گزار سکے کیونکہ ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس گھر میں سٹے کر سکے۔ تو سجاد اظہر صاحب ہیں، صحافی ہیں، انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ایک کتاب کا مستند حوالہ دیا تھا، تو اسی کو میں پڑھتا ہوں۔ لاہور میں مظاہرین کے ہاتھوں جلایا جانے والا کور کمانڈر ہاؤس صرف اس لیے تاریخی اہمیت کا حامل نہیں کہ یہ ایک قدیم عمارت تھی جسے قومی ورثے کے تحت تحفظ حاصل تھا، بلکہ اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ یہ لاہور میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر تھا۔ اس عمارت کا شمار قائد اعظم کی چار جائیدادوں میں ہوتا ہے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم نے کراچی اور لاہور والے جناح ہاؤس، ممبئی میں واقع اپنا لٹلز گبز والا بنگلہ اور مے فیئر فیلڈ 1943 میں فروخت کر کے خریدے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ پاکستان بننے والا ہے اور انہیں کراچی اور لاہور میں رہائش گاہوں کی ضرورت ہوگی، اور یہ جناح ہاؤس لاہور کا سودا جسٹس فائز عیسیٰ کے والد نے کیا تھا۔ اور ڈاکٹر سعد خان وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جب کوئٹہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ وہ جا کے ٹھہرے تھے قاضی محمد عیسیٰ کے گھر، تو وہاں پہ ان کے گھر کی تعمیر دیکھ کے تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے بھی کوئی گھر پسند کیجیے گا۔ تو جناح ہاؤس لاہور کی جائیداد کن کن لوگوں کے نام رہی، یہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے۔ یہ 1935 میں یہ گھر بنا تھا اور خواجہ نذیر نے بعد میں خریدا، پھر یہ آگے لالا موہن لال بھاپن کو فروخت کر دیا گیا، اور وہاں سے 1943 میں 1,62,500 روپے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ خریدا تھا۔ تو ابھی یہ گھر خریدا ہی تھا تو جو ہے نا یہ جو اس وقت کی برٹش آرمی تھی ان کے تسلط میں چلا گیا۔ یہ بنگلہ برطانوی فوج نے کرائے پر حاصل کر رکھا تھا، جس کا ماہانہ کرایہ علامتی طور پر 500 روپے تھا، کیونکہ ڈیفنس آف انڈیا رولز کے تحت برطانوی فوج کوئی بھی جائیداد حاصل کر سکتی تھی۔ جب قائد اعظم نے یہ مکان خرید لیا تو فوج کی کرایہ داری کی میعاد ختم ہونے والی تھی، تاہم فوج نے پھر اسی رول کے تحت اس میعاد میں توسیع کر دی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ شروع سے ہی فوج کے ہی انڈر یہ بلڈنگ رہی ہے، چاہے قائد اعظم نے یہ خرید بھی لیا تھا لیکن فوج کے انڈر ہی رہا۔ انیس سو سینتالیس میں جو ہے نا یہ گھر 700 روپے کرائے پہ فوج نے دوبارہ حاصل کر لیا ہوا تھا۔
سعد خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کرایہ نامہ کی میعاد ختم ہونے سے چند ہفتے قبل ہی 3 جنوری 1947 کو قائد اعظم کو گیریژن انجینئر لاہور کی طرف سے مراسلہ موصول ہوا، جس میں انہوں نے لکھا: لاہور کے ایریا کمانڈر کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کو افسوس کے ساتھ مطلع کروں کہ لاہور میں فوجی ضروریات کے لیے عمارتوں کی شدید کمی کے باعث آپ کا مکان بطور فوجی میس کے کام آ رہا ہے۔ آپ کو کرایہ کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی تا حکم ثانی واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ اس عسکری لاچاری کے باعث آپ کی جو دل آزاری ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ قائد اعظم برطانوی فوج کے اس جواب سے مطمئن نہیں تھے، وہ اپنے مکان کو ہر صورت واگزار کرانا چاہتے، لیکن اسی دوران لاہور ہندو مسلم فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ پھر وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے 3 جون کو منصوبہ آ گیا، جب برطانوی فوج حکام کو پتہ چلا کہ بنگلے کے مالک پاکستان کے پہلے گورنر جنرل نامزد ہو چکے ہیں، تو 1 اگست 1947 کو کرنل A.R. ہارش نے قائد اعظم کو ایک خط لکھ کر 31 اگست تک بنگلہ خالی کر کے واپس کرنے کا فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ لیکن قائد اعظم اپنی ذاتی مصروفیات کے باعث، اور یہ ذاتی مصروفیات نہیں تھیں، یہ پاکستان کی مصروفیات تھیں، جو کہ اس وقت پاکستان معرض وجود میں آ رہا تھا، اور ان کے لیے بہت ساری مشکلات تھیں جن کو وہ فیس کر رہے تھے۔ 31 جنوری 1948 تک کرایہ نامے میں توسیع کر دی گئی۔ جب لیز سے میعاد ختم ہوئی تو قائد اعظم کے نمائندے سید مراتب علی نے، جو پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت سید بابر علی کے والد ہیں، بنگلہ واپس لینے کی کارروائی شروع کی۔ پاکستان کے عسکری حکام نے کسی متبادل جگہ کی دستیابی تک مکان کو استعمال کرنے کی اجازت طلب کر لی، جس پر قائد اعظم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ قائد اعظم صرف ایک بار جناح ہاؤس لاہور میں آئے تھے۔ جب قائد اعظم نے کہ ورثہ نے یہ مکان خرید لیا، جب فوج نے قائد اعظم کے ورثہ سے یہ جو ہے نا، جب وہ آئے ہیں موصوف فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب، تو انہوں نے 18 فروری 1950 میں ایک خط لکھا اور اس کو 500 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کر کے مکان پھر اپنے تسلط میں ہی رکھا، اور اس وقت کے کور کمانڈر جو تھے وہ اس میں رہ رہے تھے، اس گھر میں۔ تو یہ اس مکان کی ہسٹری ہے کہ قائد اعظم صرف ایک مرتبہ اس گھر میں آئے تھے، لیکن ایک دن بھی اس گھر میں رہنے کی انہیں جو ہے نا وہ نہیں، ان کے نصیب میں نہیں تھا کہ وہ ایک دن بھی اس گھر میں رہ سکتے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے اور آج تک ہمیشہ سے فوج کے ہی تسلط میں یہ والی بلڈنگ رہی ہے، اور چونکہ کور کمانڈر جو ہوتے ہیں وہ اس پورے ایریا کے، اس پورے ڈویژن کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ وہیں پہ انہی کے تسلط میں ہمیشہ سے وہ جگہ رہی ہے۔ جناح ہاؤس کی خریداری کی رقم 3.5 لاکھ روپے جناح ٹرسٹ فنڈ میں فوج نے جمع کروائی تھی۔ یہ 1959 کی بات ہے، اور اس وقت سے یہ لاہور کے کور کمانڈر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس مکان میں رہتے ہیں جو کبھی بانی پاکستان کی ملکیت تھا۔ تو یہ ایک اس مکان کی ہسٹری ہے جسے میری نظر میں بلوائیوں نے اس گھر کو جلا دیا۔ احتجاج کریں لیکن املاک کو تو نقصان نہ پہنچائیں۔ احتجاج ہر بندے کا حق ہے، لیکن دوسروں کی چیزوں کو، ملکی اثاثوں کو، تنصیبات کو، حساس تنصیبات ہوں یا رہائشی ایریاز ہوں، ان کو نقصان مت پہنچائیں۔ احتجاج آپ کا حق ہے، وہ حق آپ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، لیکن اپنی حدود کے اندر رہیں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ سوچنے والی بات ہے، عام آدمی کی گاڑی توڑ دی گئی، موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، کیا ان کا کیا قصور تھا؟ ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ہی کے جو ہے نا وہ سپورٹر ہوں، آپ کے ووٹر ہوں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کی املاک اثاثوں کو مت تباہ کریں۔ ایک عام آدمی کی اگر گاڑی کو جلا دیا جاتا ہے
تو اس کا کون پرسان حال ہے؟ آج ان حالات میں تو جو آج کل کرائسس چل رہے ہیں، کوئی بندہ اس پوزیشن میں میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا کہ وہ دوبارہ اپنی گاڑی خرید سکتا ہو۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے فعل سے، آپ کی زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں، پرامن انداز میں کروائیں۔ یہاں پہ کینیڈا میں احتجاج آئے روز ہوتے ہیں، لیکن کبھی کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹتا، کبھی کوئی ٹریفک اشارے بھی نہیں ٹوٹتے، کبھی کسی سگنل کی لائٹیں بھی نہیں توڑی جاتی، اور ایک لمیٹیڈ ایریا مخصوص کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وہاں سے گزرنا ہے تو وہ ایک رو بند ہوگی، دوسری 3 لائنز جو چل رہی ہوتی ہیں ٹریفک۔ اور کبھی کسی بندے نے کسی کی دوسری گاڑی پہ پتھر نہیں پھینکا، پھول بھی نہیں پھینک سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات کو ہم لوگوں نے ہی سنوارنا ہے، ہم نے ہی بگاڑنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اسے سنوارنے کی طرف چلے جائیں۔ پاکستان کے حالات جتنے بگڑ چکے ہیں اور دگرگوں ہیں، ان کو سمیٹنے کی طرف جائیں۔ ابھی یہ مولانا صاحب اسلام آباد میں آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اب دفعہ 144 کہاں گئی آپ کی؟ اگر عمران خان ڈی چوک میں جلسہ کرنا چاہتا ہے تو آپ شیلنگ کرتے ہیں، کنٹینر لگا کے بند کر دیتے ہیں، جی ریڈ زون ہے۔ آج اگر وہ وہاں پہ آتے ہیں یا سپریم کورٹ کا محاسبہ کرتے ہیں یا محاصرہ کرتے ہیں تو قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ کہیں کہ مولانا آپ اسی جگہ پہ F6 ایریا میں رہیں گے، وہاں پہ آپ جلسہ کریں، جتنے دن وہاں پہ مرضی آپ جو ہے وہ دھرنا دیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ پرامن مظاہرے کریں، پرامن احتجاج کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ لیکن ریاست ہوگی ماں کے جیسے، تو ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ریاست کے لیے ہر شہری برابر ہونا چاہیے، ہر پارٹی برابر ہونی چاہیے۔ نہ وہ مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے نا وہ شفقت رکھے، نہ پیپلز پارٹی کے لیے، اور نہ ہی تحریک انصاف کے لیے کوئی نفرت پال کے رکھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا پروگرام اچھا لگے گا۔ کمنٹ کیجئے گا، آپ کے ویوز، آپ کے ریویوز ہمارے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں مزید بہتری لا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔